رات کا یہ پہر کبھی گرم کبھی سرد، ہوا کے جھونکے ستاروں کی بارات، دروازے پہ دستک دیتی تنہائی کی سرگوشی، مرجھائے پتوں کی سرسراہٹ، روشنی بند کیے بستر پہ لیٹا ایک بات سوچے جا رہا ہوں۔ مائیں سب کی اچھی ہوتی ہے، بابا سب کے پیارے ہوتے ہیں، سب کو پیارے لگتے ہیں، سب مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ میری ماں بھی ایسی ہی تھی، اچھی، بہت اچھی، شاید بہت ہی اچھی۔ 7 سال کی عمر میں اسکول سے واپس آ کر بستہ ایک طرف پھینک کر ماں جی کی گود میں گھستا تو لگتا جہاں بھر کے دکھ درد ختم ہو گئے ہیں۔ ماں جی بسم اللہ کہہ کر یوں سینے سے لگاتی جیسے حترک کے وقت مرغی اپنے ننھے چھوٹے چوزے کو پروں تلے چھپا لیتی ہے۔ بولتا رہتا، سارے دن کے قصے کہانیاں سناتا۔ استاد نے پیکے کو کان کیسے پکڑائے، شیدہ سبق بھول گیا، پیدا آدھی چھٹی وقت اسکول سے چوری کیسے بھاگا، استاد نے شبو کو کرسی کیسے بٹھایا، شیکا بیری پہ کیسے چڑھا، تیپے کو بڑوں نے کیسے کاٹا۔ ماں جی سنتی رہتی، مسکراتی رہتی، بہنیں دور بیٹھی مجھے گھورتی، مگر ماں جی کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہ ہوتی۔ میں ان کا منہ چڑھاتا، بولتا رہتا، ماں جی اٹھ جاتی یا میں تک جاتا۔ دن گزرے، رات بیتے، اچانک پتہ چلا ماں جی میرے بابا کے ساتھ حج پہ جا رہی ہیں۔ تیاریاں ہوئی، رشتہ دار جمع ہوئے اور ماں جی رخصت ہو گئی۔ تب میں بہت رویا تھا، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ۔ چارپائی پہ لیٹ کر تو کبھی کسی کونے کدے میں منہ دے کر بائی تھے، بہنیں تھی، پیار ملتا، محبت نچاور ہوتی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی، مگر ماں جی نہ تھی، ان کی وہ گود نہ تھی جس میں راحت ملتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، روتے ہنستے گزر ہی گیا۔ ماں جی کے واپس آنے کا وقت آ گیا، آخر وہ آ گئی۔ میں دوڑ کے ان کی گود میں جا چھپا، وہی بسم اللہ، وہی پیار، محبت و پیار کی دارپتگی میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ماں جی بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اور پھر یہ کمزوری روز بروز بڑھتی گئی، کبھی کسی شہر، کبھی کسی علاقے، کبھی کسی کلینک، کبھی کسی لیبارٹری، کبھی کوئی معالج، کبھی کوئی ڈاکٹر، کبھی کوئی ٹیسٹ، کبھی کوئی رپورٹ۔ بالآخر کینسر دریافت ہوا، ماں جی ہسپتال داخل ہوئی۔ آپریشن سے ایک دن پہلے میں بابا کے ساتھ ان سے ملنے گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ماں جی نے اپنے کمزور بازو کھولے، نہیب سی آواز میں ویسے ہی بسم اللہ کہا جو ان کا خاصہ تھا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، روتے ہوئے میری آنکھوں کو بوسہ دیا۔ 7 سال بچے کو کیا خبر کہ ماں سے آخری ملاقات ہے۔ بابا نے ہاتھ پکڑا، واپسی کے لیے مڑے، پیچھے سے کراہتی آواز آئی، الیاس۔ مڑا، ماں جی جیب سے 5 روپے کا مڑا تڑا نوٹ نکالے مجھے بلا رہی تھی۔ یہ لو ٹافیا، لے لینا، تھوڑی سی چوٹی کو بھی دے۔ پیسے دیتے وقت ماں جی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور ان کے گالوں سے بہتا ہوا سرہانے میں جذب ہو گیا۔ شاید انہیں علم ہو یہ آخری پیسے ہیں جو مجھے دے رہی ہے۔ بابا چپکے سے میری انگلی پکڑے کمرے سے نکلے تھے۔ اگلے دن ماں جی گھر آ گئی، مگر ماں جی نہیں، ان کا جسم ایمبولنس پہ بے جان بے روح۔ میں نے انہیں چارپائی پر لیٹا دیکھا، باغ کے پاس لیٹنا چاہا۔ ابھی ماں جی اٹھ کر گلے لگائیں گی، ابھی بسم اللہ کی آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کون سے دونوں ہاتھوں نے مجھے پکڑا، گود میں لیا، مگر یہ گود میری ماں جی کی گود کی طرح نہ تھی۔ مجھے یاد ہے میں زور سے چلایا تھا، بابا، ماں جی، بابا، ماں جی۔ اور بابا نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا، میں ہوں نا، تیرے بابا، تیری اماں۔ تب میں بھی بہت رویا تھا، شاید چیخے مار کے، شاید داڑے مار کے۔ ماں جی کو منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ زندگی رینگنے لگی، پھر اڑنے لگی۔ عرصہ بیتا، بابا کو فالج کا شدید جھٹکا لگا۔ وہی ڈاکٹر، وہی ہسپتال، وہی علاج، وہی رونا۔ پھر بابا چلے گئے دنیا چھوڑ کے۔ دنیا ویران لگنے لگی۔ رات کے آخری پہر کی ٹھنڈک ہڈیوں میں گھسی تو احساس ہوا میں کانپ رہا ہوں۔ رات کے 3 بجے بابا کے بے جان جسم کے قریب کھڑے ہو کر
دل چاہا چیخوں پکاروں بابا بابا، مگر نہ کر سکا، اب میں بڑا ہو چکا تھا، پتہ تھا کون کہے گا میں ہوں نا۔ تیرے بابا بھی تیرے اماں بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ رہا، آنکھوں پہ بے بسی سے ہاتھ رکھا، پتہ نہیں کتنی دیر تک آنسو نکلتے رہے، کون آیا کون گیا، کون ملا کون نہیں۔ پھر بابا لہت میں اتر گئے۔ اب رات کے اس پہر ہوا سرائی، بادل گرجے، بارش برسی۔ پھر بابا ماں جی یاد آئے، بہت یاد آئے۔ ایسی ہی سردی میں ماں جی پھر بابا سینے سے لگا لیتے تھے۔ اب کس کو پکارے، کس کو آواز دے، کون سنے مڑ کے جواب دے، کون سی گود میں دنیا کے دکھ درد دفن کرے، کون انسان ہے جو آنسو سمیٹے۔ لیکن غور سے سنو تو کوئی کہہ رہا ہے، ایک پکار، ایک درد، ایک کرب، رات کا تاریک، سینہ چیر کے آتی صدا، رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ۔